दाढ़ी रखने के मुताल्लिक शुबुहात। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, कई उलमाए किराम का फतवा है कि मुकम्मल दाढ़ी रखना हर मुसलमान पर वाजिब है, और इसमें हिकमत यह है कि कुफ़ार से मुशाबहत ना हो, जैसा कि कई एक अहादीस में इसके मुताल्लिक आया है। लेकिन सब लोग टीवी स्क्रीन पर मुशाहदा करते हैं कि अक्सर यहूदी दाढ़ी मुकम्मल रखते हैं, तो क्या ये हिकमत साकित होकर दाढ़ी रखना सिर्फ सुन्नत नहीं रह जाती? और इसी तरह दाढ़ी रखने में मुतलकन कुफ़ार की मुखालफत की हिकमत का सबब फतूहात इस्लामिया के दौर में कुफ़ार और मुसलमानों का आपस में इख्तिलात तो नहीं? इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि हमारी इनसे तमीज़ हो सके, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी सरज़मीन अरब पर इस्लाम की हुक्मरानी है, तो ये चीज़ साक़ित नहीं हो जाती? तो क्या इस वजह से ये हुक्म सुन्नत में तब्दील नहीं हो जाता? रहनुमाई फरमा दें। अल जवाब बिआउनिल वहाब। इस हवाले से पहली चीज़, दाढ़ी मुंडवाने की हुर्मत के तफसीली दलाइल सवाल नंबर 1189 के जवाब में बयान हो चुके हैं, उनका मुताला किया जा सकता है। दूसरी चीज़, और रहा ये कौल कि पूरी दाढ़ी रखने की इल्लत मुशरिकीन की मुखालिफत है और अब ये इल्लत ख़त्म हो चुकी है, तो इस बिना पर अब मुकम्मल दाढ़ी रखना वाजिब नहीं रही, इसका जवाब समाअत कीजिए। नंबर एक, ये कहना कि अब इल्लत ख़त्म हो चुकी है, ये वाक़े के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कहा जाएगा मुशरिकीन में अक्सर क्या है, आया दाढ़ी मुंडवाने वाले ज़्यादा हैं या कि पूरी दाढ़ी रखने वाले? तो बिला शक व शुबा उनकी अक्सरियत दाढ़ी मुंडवाने वालों की है। नंबर दो, और ये भी है कि मुशरिकीन की मुखालिफत ही इसकी वाहिद इल्लत नहीं, हत्ता कि इल्लत ज़ायल होने की बिना पर उसका हुक्म भी ज़ायल हो जाए, बल्कि इसके अलावा और भी कई एक इल्लतें हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। दाढ़ी मुंडाने में औरतों से मुशाबहत होती है, और दाढ़ी मुंडाना अल्लाह ताला की खिलकत में तगय्युर है, और मुकम्मल दाढ़ी बढ़ाना सुनन फितरत में शामिल होता है, और दाढ़ी पूरी रखना सब रसूलों की सुन्नत है। तो अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि इसकी इल्लत मुशरिकीन की मुखालिफत है और ये इल्लत ज़ायल हो चुकी है, तो फिर भी दाढ़ी रखने का हुक्म बाकी रहता है, क्योंकि दूसरी इल्लतें मौजूद हैं। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह से यही सवाल किया गया। बाज़ लोग कहते हैं कि दाढ़ी रखने की इल्लत मजूसियों और यहूदियों की मुखालफत है, जैसा कि हदीस में आया है, और अब यह इल्लत नहीं रही, क्योंकि वो भी अब अपनी दाढ़ियाँ बढ़ाने लगे हैं। इस कौल का क्या हुक्म है? शेख रहमहुल्लाह का जवाब था, इसके मुताल्लिक हमारा जवाब कई एक वजूहात पर मुश्तमिल है। पहली वजह, सिर्फ मुखालफत की बिना पर ही दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि ये फितरत में शामिल होता है, जैसा कि ये सही मुस्लिम की हदीस से साबित है। तो पूरी दाढ़ी रखनी इस फितरत में शामिल होती है जिस पर अल्लाह ताला ने लोगों को पैदा किया है, और ये मुस्तहसन है, इसके अलावा बाकी कबीह है। दूसरी वजह, इस वक्त सारे यहूदी और मजूसी अपनी दाढ़ियाँ नहीं रखते, और ना ही उनमें से एक चौथाई हिस्सा दाढ़ी रखने वाले हैं, बल्कि उनकी अक्सरियत दाढ़ी मुंडवाने वालों की है, जैसा कि फिलवाक़े और मुशाहदा में भी आया है। तीसरी वजह, जब किसी ज़ायल शुदा माना की बिना पर कोई शरई हुक्म साबित हो और ये हुक्म फितरत या इस्लामी शिआर के मुवाफिक हो, तो ये हुक्म बाकी रहेगा, चाहे इसका सबब ज़ायल हो चुका हो। क्या आप देखते नहीं कि तवाफ़ में रमल यानी पहलवानों की तरह चलने का सबब ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा मुशरिकीन के आगे अपनी क़ुव्वत और ताकत ज़ाहिर करना चाहते थे, क्योंकि मुशरिक ये कहने लगे थे कि तुम्हारे पास ऐसी कौम आ रही है जिसे यसरब यानी मदीना के बुखार ने कमज़ोर करके रख दिया है, लेकिन इस इल्लत के ज़ायल हो जाने के बावजूद इसका हुक्म बाकी है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर रमल किया था। तो हासिल और नतीजा ये हुआ
کہ مومن شخص پر واجب اور ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملہ کا فیصلہ کر دیں تو اسے اپنی زبان سے سمعنا اور اطعنا کہ ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے اسے تسلیم کر لیا ہی کہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، نہیں سوائے اس بات کے کہ مومنوں کو جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو انہیں یہی کہنا چاہیے کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 51۔ اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے سمعنا و عصینا یعنی ہم نے سن تو لیا لیکن ہم اطاعت نہیں کریں گے کہا، یا پھر وہ واہی قسم کی علتیں اور عذر تلاش کرتے پھریں جن کی کوئی اصل اور دلیل نہیں۔ یہ تو اس شخص کی حالت ہے جس نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اپنے معاملہ میں ان کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ واضح اور کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور تیرے رب کی قسم وہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے اختلافات اور جھگڑوں میں آپ کا حکم تسلیم نہ کر لیں، اور پھر وہ آپ کے فیصلے کے متعلق اپنے دلوں میں کوئی حرج محسوس نہ کریں اور اسے دل سے تسلیم کر لیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65۔ اور میں یہ نہیں جانتا کہ کیا اس طرح کی کلام کرنے والا شخص روز قیامت اپنے رب کا سامنا کر سکے گا؟ تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حالت میں اطاعت و فرما برداری کریں اور ان کے حکم پر عمل کریں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 129 اور 130۔ اور شیخ رحمہ اللہ کا یہ بھی کہنا ہے، پوری داڑھی رکھنا سب رسولوں کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہارون علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ ہی میرا سر، مجھے خدشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تو نے میرے اور بنی اسرائیل کے مابین تفریق ڈال دی اور میری بات کا انتظار بھی نہ کیا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 94۔ اور ان میں سے سب سے افضل اور خاتم الرسل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی داڑھی پوری رکھی ہوئی تھی، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اور ائمہ اسلام اور عام مسلمانوں کے سلف اور خلف علماء رحمہ اللہ نے بھی داڑھی پوری رکھی۔ تو یہ انبیاء، رسولوں اور ان کے متبعین کا طریقہ ہے، اور یہ وہ فطرتی چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ اس کا ثبوت صحیح مسلم کی حدیث میں ملتا ہے، اور اسی لیے داڑھی منڈانے کی حرمت کا قول ہی راجح ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی پوری رکھنے اور بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ داڑھی رکھنے میں حکمت یہودیوں کی مخالفت ہے اور اب یہ حکمت ختم ہو چکی ہے، تو یہ غیر مسلمہ بات ہے، کیونکہ اس میں علت صرف یہودیوں کی مخالفت ہی نہیں بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں فرمان نبوی ہے، مشرکین کی مخالفت کرو، اور صحیح مسلم میں بھی فرمان نبوی ہے، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ پھر صرف ان کی مخالفت کرنا ہی اکیلی علت نہیں بلکہ اس میں کئی ایک اور بھی علتیں ہیں، مثلا رسولوں اور انبیاء کے داڑھی رکھنے کی عمل کی موافقت کرنا اور فطرت کے تقاضے کا التزام کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر خلقت میں تغیر و تبدل کرنا۔ تو مشرکین، یہود اور مجوس کی مخالفت کے ساتھ ساتھ یہ ساری علتیں داڑھی پوری رکھنے اور بڑھانے کے وجوب کا تقاضا کرتی ہیں۔ پھر اس علت کے زائل ہونے کا دعویٰ بھی غیر مسلم ہے، اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دشمن یہودیوں کی اکثریت اپنی داڑیاں مڈواتی ہے، جیسا کہ مختلف قوموں اور امتوں کے حالات اور ان کے اعمال سے باخبر لوگوں کو اس کا علم ہے۔ پھر اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ آج ان لوگوں کی اکثریت اپنی داڑیاں بڑھانے لگی ہے، تو داڑھی رکھنے کی مشروعیت کو زائل نہیں کر سکتی، کیونکہ جو چیز اہل اسلام کے لیے شریعت اسلامیہ نے مشروع کی ہے، اس میں اسلام کے دشمنوں کی مشابہت سے شریعت اسے سلب نہیں کرتی، بلکہ اس کام کا زیادہ التزام کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں غیر مسلموں نے ہمارے ساتھ مشابہت کی ہے اور وہ ہمارے تابع بن گئے ہیں، اور انہوں نے اس کام کے اچھا ہونے کی تائید کی ہے، اور وہ فطرتی تقاضے کی طرف واپس پلٹ آئے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 46 اور 47۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کی ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 75525۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔